بشرا بیگم صاحبہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم عدالت کے اندر بھی اس کے اوپر بات کریں اور میڈیا کے ساتھ بھی اس تفصیل کو شیئر کریں جو خدشہ ہے ان کا. انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو کھانا دیا جا رہا ہے اس کھانے کے اندر سلو پوائزننگ کرنے والی چیزیں جو ہیں، جو پوائزنز ہیں، جو زہر ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں جس سے ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آل امپورٹنٹ کیسز کے آئی اوز ڈاکٹر رضوان صاحب جس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد مقصود چپڑاسی جو ایک بہت ہی اہم کیس کے اندر ایک وٹنس تھے اور ایک ملزم بھی تھے، ان کے ساتھ جس طرح سے ہوا، اور بھی مثالیں یہاں پر موجود ہیں کہ لوگوں کو سلو پوائزن کیا جاتا ہے. تو ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے، اور اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے کورٹ سے استدعا بھی کی ہے کہ ہمیں یہ ان کا بنیادی حق ہے، جیل رولز کے مطابق بھی اور ادروائز بھی، بینگ ایکس پارلیمنٹیرین بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کو خوراک ایسی دی جائے یا وہ اپنے گھر سے وہ لے، ان کو اجازت دی جائے کہ جو محفوظ ہو. فیڈنگز جو ہیں اور کارروائیاں جو ہیں عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع کی گئی ہیں، جس کا بنیادی مقصد آپ سب کو معلوم ہے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو اپنا جو ان کا ایک نظریاتی ایک پولیٹیکل گول ہے اس کو اچیو کرنے سے روکا جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ ٹرائل کے اندر جو ٹرائل لاز اور پروسیجرل لاز کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کو کسی بھی ڈیفینیشن سے آپ ٹرائل کی پروسیڈنگز نہیں کہہ سکتے. ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف جب آپ ایلیگیشنز لگاتے ہیں تو آپ اس کو اپرچونٹی دیتے ہیں پہلے اس کو سمجھنے کی کہ آپ کے خلاف ایلیگیشنز کیا ہیں، جس کو ہم فریمنگ آف چارج کہتے ہیں، اور جب آپ اس کے خلاف یہ اس کو سمجھا دیتے ہیں، اس کا موقف آ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آگے آپ ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے موقع بھی دیا جاتا ہے. یہاں پہ کیا ہوا کہ ابڈکٹ کیا گیا 9 مئی کو، جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ سب کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے اسے اللیگل بھی ڈکلیئر کیا. اس ابڈکشن کے بعد آل آف سڈن ہمیں جو لیگل ٹیم ہے ان کو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو توشہ خانہ کے کیس کے اندر بھی پروسیڈنگز آ جائیں گی. ہم سب کو سرپرائز دیا گیا، اور اچانک سے وہاں ایک جو پولیس لائن کا وہ گیسٹ ہاؤس تھا اس کے اندر ایک کمرے کے اندر 2 عدالتیں لگائی گئی سملٹینیسلی. ایک عدالت نے ایک غیر قانونی ریمانڈ دیا عمران خان صاحب کا 8 دن کا، اور دوسری عدالت نے جس میں کہ ضروری تھا کہ وہ جو چارج ہے عمران خان صاحب کے اوپر، جو ایلیگیشن ہے، وہ ان کو پڑھ کے سنایا جاتا، ان کو بتایا جاتا، اس کے بعد ان کا موقف لیا جاتا اور ان کو موقع دیا جاتا کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو وہ سمجھا سکے. اور لیگل ٹیم اور قانونی جو معاونت ہے اس کے بغیر اس کارروائی کا ہو جانا غیر قانونی تھا، لیکن یہ غیر قانونی عمل کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ وہ بنیاد جب غیر قانونی رکھی گئی تو اس کے بعد جتنی بھی پروسیڈنگز تھیں، ہمارا سب سے پہلا جو ایلیگیشن تھا وہ تھا کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کو سنا جائے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک جج صاحب ہیں موصوف، جن کو انعام کے طور پر اب باہر ملک بھجوایا گیا ہے پاکستان کی نمائندگی کے لیے. وہ ایک الگ بات ہے، وہاں پاکستانی ان کو پاکستان کا نمائندہ نہیں سمجھتے، لیکن ان کا جو کانڈکٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے کانڈکٹ کی وجہ سے پورا جوڈیشل سسٹم آج لوگوں کی نظر میں لوور ہوا ہے، ڈاؤن ہوا ہے، اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اس جوڈیشری کے اوپر، اس نظام انصاف کے اوپر، وہ کم ہوا ہے. ہم سب اس نظام انصاف کا حصہ ہوتے ہوئے، جوڈیشری بھی، بار اور بینچ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی جو چیریٹ ہے اس کے 2 ویلز ہیں، ایک جوڈیشری ہے اور ایک بار ہے. ہم سب نے دیکھا کہ لوگوں کا اعتماد اس سے کم ہوا ہے کہ لوگ اب جوڈیشل سسٹم پہ، اس قانون پہ اپنے اعتراضات بہت کھلم کھلا کرتے ہیں. جب ایک معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب ایک معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے کہ عدلیہ کے اوپر بھی لوگوں کو اعتماد نہ رہے، تو وہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے. وہاں پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر طرف غیر لا قانونیت ہو جاتی ہے. تو اس طرف دھکیل دیا گیا صرف ایک شخص کی وجہ سے اور ایک جج کے کانڈکٹ کی وجہ سے.
تو اس کے کانٹیکٹ کے اوپر ہم سب کو بولنا چاہیے اور اس کے بارے میں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے بنیادی طور پر غلطیاں کیا کی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ عمران خان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا موقف دے سکیں۔ فریمنگ آف چارج میں بار بار فرد جرم کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ فرد جرم وہ پہلا موقع ہوتا ہے کسی بھی ٹرائل کے اندر جب آپ اس کو کسی ایکیوز کو ایک فیئر اپرچونٹی دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو فیئر اپرچونٹی نہیں دی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مینٹینیبلٹی کے کوشچن کے اوپر سمپل سادہ ترین 3 کوشچنز تھے کہ سب سے پہلے کہ عمران خان میاں والی سے ایم این اے ہیں، تو میاں والی کے ایم این اے کے خلاف ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے اندر کس قانون کے تحت یہ مقدمہ یہ ٹرائل جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ NA-95 میاں والی سے عمران خان جو ہیں وہ ایم این اے تھے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہمارا مینٹینیبلٹی کے اوپر جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اس کمپلینٹ کو فائل کرنے کے لیے 120 دن کے اندر ان کو یہ کمپلینٹ فائل کرنی تھی، جبکہ 2018 اور 19 کی جو سال ہے اور یا بعد کے بھی جو 19 اور 20 اور 20 اور 21 کی جو شکایات ہیں وہ تمام شکایات آپ دیکھیں کہ 120 دنوں کے بعد ہے۔ تو یہ اٹ سیلف ایک ایسا ہی گراؤنڈ ہے جس کے اوپر یہ کمپلینٹ اور یہ کیس چل ہی نہیں سکتا تھا۔ بشرا بیگم صاحبہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم عدالت کے اندر بھی اس کے اوپر بات کریں اور میڈیا کے ساتھ بھی اس تفصیل کو شیئر کریں جو خدشہ ہے ان کا۔ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو کھانا دیا جا رہا ہے اس کھانے کے اندر سلو پوائزننگ کرنے والی چیزیں جو ہیں، جو پوائزنز ہیں، جو زہر ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں جس سے ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آل امپورٹنٹ کیسز کے آئیوز ڈاکٹر رضوان صاحب جس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد مقصود چپڑاسی جو ایک بہت ہی اہم کیس کے اندر ایک وٹنس تھے اور ایک ملزم بھی تھے، ان کے ساتھ جس طرح سے ہوا، اور بھی مثالیں یہاں پر موجود ہیں کہ لوگوں کو سلو پوائزن کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے، اور اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے کورٹ سے استدعا بھی کی ہے کہ ہمیں یہ ان کا بنیادی حق ہے جیل رولز کے مطابق بھی اور ادروائز بھی بینگ ایکس پارلیمنٹیرین بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کو خوراک ایسی دی جائے یا وہ اپنے گھر سے ان کو اجازت دی جائے کہ جو محفوظ ہو۔ فیڈنگز جو ہیں اور کارروائیاں جو ہیں عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع کی گئی ہیں، جس کا بنیادی مقصد آپ سب کو معلوم ہے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو اپنا جو ان کا ایک نظریاتی ایک پولیٹیکل گول ہے اس کو اچیو کرنے سے روکا جائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ ٹرائل کے اندر جو ٹرائل لاز اور پروسیجرل لاز کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کو کسی بھی ڈیفینیشن سے آپ ٹرائل کی پروسیڈنگز نہیں کہہ سکتے۔ ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف جب آپ ایلیگیشنز